اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں آپ کے سامنے مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابو ایوب الانصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہتے ہیں، حدیث ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو ایوب خالد ابن زید ابن کلیب الانصاری النجاری کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، فوق ثلاث لیال، 3 رات سے زیادہ۔ کیسی قطع تعلق؟ کیسا؟ یلتقیانی، دونوں ملاقات کرتے ہوں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ ادھر پیٹھ پھیر لیتا ہو، وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہو، اور دونوں میں بہتر وہ ہیں، وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، جو سلام سے ناراضگی کو ختم کر دے اور گفتگو کی ابتدا کر دے، گفتگو کی ابتدا کر دے، دونوں کے درمیان جو شحنہ، جو بغضا یا جو نفرت کی دیوار تھی، سلام کے ذریعے سے اس کو ختم کر دے، اس دیوار کو ڈھا دے۔ سلسلے میں کل ہم لوگ وارد شدہ احادیث کو دیکھ رہے تھے، اور ہم لوگوں کی بات آ کر کے رکی تھی اس حدیث کے اوپر کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر جمعرات کے دن، یعنی آج کا دن جو ہے جمعرات کا اب گزر گیا، دن گزر گیا، ہاں اب جمعہ کا شروع ہو گیا، کیونکہ پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن، تو کہا کہ جمعرات کے دن میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے سوموار کے دن میں، پیر کے دن میں، جس کو دوشنبہ بھی کہتے ہیں، فیغفر اللہ عز وجل فی ذلک الیوم، اللہ رب العالمین اس دن، یعنی ان دونوں دنوں میں، ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو، جو مشرک نہ ہو، اس کی بخشائش ہو جاتی ہے، الا امرأ، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا تھا، کوئی نفرت کا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ان دونوں کا معاملہ ابھی پینڈنگ میں رکھو، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، پھر اس کے بعد ان کے معاملے کو دیکھیں گے۔ یہ حدیث، کل گفتگو اس حدیث پر ہم لوگ کر چکے تھے، اور آخری بات کیا کر کے اسی حدیث پہ رکی تھی۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے ان 2 دنوں میں کھولے جاتے ہیں، یعنی جمعرات کے دن اور پیر کے دن، سوموار کے دن۔ فیغفر لکل عبد،
فیغفر لکل عبد، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، الا رجلا، سوائے اس آدمی کے، کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، بغض و عداوت کی کوئی بات ہو گئی ہے، آپس میں دونوں کا قطع تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا ہذین، ان کے معاملے کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ وہ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، حدیث کے الفاظ ہیں، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے معاملے کو مؤخر کرو، ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کتنے مہینے، کتنے سال ہم سے رخصت ہو گئے اور اس مغفرت سے ہم لوگ محروم رہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراضگی تھی، کسی دوست سے بات چیت بند تھا، کسی سہیلی کے کسی معاملے سے ناراض تھے، گھر میں کسی سے گفتگو بند تھی، کسی کی بات سے تکلیف تھی، اس وجہ سے اس سے گفتگو بند تھی۔ تو کتنے سال، کتنے مہینے اور کتنے سوموار اور کتنے جمعرات ہم سب کی زندگی میں گزرے اور اس مغفرت سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، ہم لوگوں کے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے بھی اللہ رب العالمین نے کہیں یہ جملہ تو نہیں کہہ دیا انظروا ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح کر لیں اور اپنے معاملے کو درست کر لیں۔ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنے اعمال کے تعلق سے۔ اگر ہم میں سے کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ اس مہینے کی تمہاری تنخواہ روک دی گئی ہے اور تم یہ کام کرو تب تمہاری تنخواہ جاری ہوگی، ورنہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اب تمہاری تنخواہ جاری نہیں ہوگی۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ جس کے ساتھ، جس کمپنی میں وہ کام کر رہا ہے، اگر وہ کمپنی کہہ دے کہ تم یہ کام کرو نہیں تو تمہاری تنخواہ روک دی جائے گی، اگر کوئی مستحیل معاملہ بھی ہوگا، اگر اس کی قدرت اور اس کی طاقت سے باہر بھی ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کام کو کر لے گا تاکہ ہماری تنخواہ جاری ہو جائے۔ تنخواہ اہم ہے یا مغفرت اہم ہے؟ مغفرت اہم ہے۔ مغفرت اہم ہے۔ تنخواہ اگر نہیں بھی مل رہی ہے تو دنیا کی زندگی میں آدمی کام چلا لے سکتا ہے، کسی سے قرض لے لے گا، نہیں ہوگا تو کسی سے مانگ لے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مغفرت نہ کیا، معاف نہیں کیا، کہاں جائے گا؟ کس سے مغفرت مانگے گا؟ کس سے نجات مانگے گا؟ تو ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ نے بار بار وارننگ کیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، جبکہ آخرت خیر ہے، یعنی بہت زیادہ اچھا ہے، اور ابقیٰ، اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یعنی یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی چاہے تم کو جتنی بھی مل جائے، آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، اور دنیا کی زندگی تم کو جتنی بھی مل جائے آخرت کے مقابلے میں عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور کہا، ایک جگہ فرمایا سورہ قصص میں، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ ہیں جی دنیا میں، ملینرز ہیں، بلینرز ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، شَيْءٍ کو نکرہ لایا ہے، تھوڑی دنیا، اور اوپر سے من لا کر کے تبعیض کر دیا، ایک دم تھوڑا سا ٹکڑا، چھوٹا سا دنیا کا تم کو دیا گیا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے، کہا کہ اگر آخرت کے ثواب اور نعیم کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت تم کو سمجھنی ہو تو کسی سمندر کے کنارے بیٹھو، حدیث سنیے، سمندر کنارے بیٹھو،
اور اس سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈالو، ایک انگلی ڈباؤ، ایسا ڈبا کے نکالو باہر. تمہارے ہاتھ میں جتنا پانی آیا ہے یہ دنیا ہے، پوری دنیا. اور جو سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو سامنے، وہ آخرت ہے. اس کے مقابلے میں اس پانی کی کیا حیثیت ہے؟ انگلی پہ لگا ہوا پانی پیاس بجھانے کی طاقت رکھتا ہے جی؟ بولیے. نہیں. نہیں شیخ. وہ کسی کو سیراب نہیں کر سکتا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ کسی کی بھوک مٹا سکتا ہے نہ کسی کی پیاس مٹا سکتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے. تم کو دنیا جتنی بھی دے دی جائے، دنیا تم کو بے نیاز نہیں کر سکتی ہے. آپ دیکھیے کسی کے پاس دولت کی کمی ہے، دولت خوب ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، بیوی بال بچوں کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتا. کسی کے پاس وقت ہی وقت ہے تو اس کے پاس دولت نہیں ہے. کسی کے پاس سب کچھ ہے تو آل اولاد میں اس کے مصیبتیں ہیں. کسی کے پاس سب کچھ ہے، پوری دولت ہے، بیماریوں کا گڑھ ہے اس کا جسم، کھا کچھ بھی نہیں سکتا، خالی پانی پی کر کے بسکٹ کھا کر کے زندہ ہے، آکسیجن پہ جی رہا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مشقتوں بھری دنیا، جی. بھری دنیا، اس کے لیے آدمی اتنا مر رہا ہے. اور آخرت کی نعیم اس کے مقابلے میں جو کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، جس میں زیادہ چینی کھا لیے، زیادہ شکر کھا لیے تو نہ موٹاپے کا خوف ہوگا نہ شوگر بڑھنے کا ڈر ہوگا. وہاں کوئی دوائی نہیں کھانی ہوگی، کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کروانا ہوگا، کوئی کلفت اور مشقت نہیں ہوگی. اس کو چھوڑ کر کے اس کو ترجیح دے رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے سورہ اعلیٰ میں، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس کو اختیار کرو، اگرچہ اس کے لیے دنیا کے کسی معاملے سے تم کو کمپرمائز کرنے کی ضرورت ہی کیوں نہ پڑ جائے تو کر لو، لیکن آخرت کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہیں دو، اس کو پکڑو. یہ سبق ہے جی اس حدیث کا. اور یہ اس حدیث سے اگر ہم لوگوں نے یہ سبق لے لیا تو سمجھیے کہ ہم سب کی زندگی میں باد بہار ہم سب کی زندگی ہو جائے گی، اور اس حدیث کے اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین ہم کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. لہذا ہم سب کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں کہ ہمارے کتنے پڑوسی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یا جن کی ناراضگی کی وجہ سے ہم مغفرت سے محروم ہیں؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جو ہم سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے ہم مغفرت سے محروم ہیں؟ کیا اس محرومی سے بھی بڑی محرومی دنیا میں کچھ اور ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاشیں جو ہم کو اس محرومی سے نکال کے باہر لے آئیں؟ کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو ہم کو یہ گھاٹا اور یہ نقصان ہو رہا ہے، اس گھاٹے اور نقصان سے ہم نکل آئیں باہر؟ بزنس میں، تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو ہم بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے میٹنگیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت لیتے ہیں، ان سے بیٹھتے ہیں. صحت میں نقصان ہو رہا ہے، ڈاکٹر کیا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. اور دوسرے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، اس معاملے میں کیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے شیخ. ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے اور ضروری ہے. زیادہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، انسان کی مغفرت سے ہے، یہ زیادہ ضروری ہے. لہذا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی ایک روایت کو نقل کرنے کے بعد صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں جی، پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا यहिल्लु लिमुस्लिमिन, किसी भी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासा लयालिन, कि वो अपने भाई से 3 रात से ज़्यादा बातचीत बंद करे, उससे क़त्ए ताल्लुक़ करे। फमन हजरा, हदीस गौर से सुनिएगा, फमन हजरा फौqa सलासिन, जो 3 दिन से ज़्यादा अपने भाई से क़त्ए ताल्लुक़ करेगा, फमाता, और मर गया, दखलन नार, जहन्नम में दाखिल होगा, मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा। अबू दाऊद की रिवायत है, सही रिवायत है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को रिवायत किया। अबू हुरैरा रावी हदीस है। किसी भी मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा क़त्ए ताल्लुक़ करे। अगर क़त्ए ताल्लुक़ उसने किया है और उस हाल में उसकी मौत हो गई, दखलन नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लिखने के बाद लिखते हैं, युहर्रमुल अलहिज्र बैन अल मुस्लिमीन, आपस में मुसलमानों के दरमियान मुकाता करना, गुफ्तगू बंद करना हराम है 3 दिन से ज़्यादा, 3 रात से ज़्यादा नस है इस सिलसिले में मौजूद, दलील मौजूद है। और 3 दिन से अगर कम है तो ये जायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी छूट दी है इस वजह से कि आदमी की फितरत में गज़ब की खसलत मौजूद है, और कभी कभी आदमी बदखुल्क भी होता है, उसकी खसलत है ये कि कभी कभी बदतमीज़ी भी करता है, बदअखलाक़ी भी करता है। तो अल्लाह ताला ने यह हद मुकर्रर की है और इतना हिस्सा माफ़ किया है कि 3 दिन तुमको टाइम दे रहे हैं, अपने उस मामले से बाज आ जाओ, और अगर किसी से तुम्हारा मामला है तो उसको दुरुस्त कर लो, लिहाजा ये हदीस कितनी अजीम हदीस है, आप गौर कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अब बाद में लोग कहते हैं कि जनाजे में ऐलान करते हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसको माफ़ कर दीजिए, किसी को कोई मामला है तो उसको माफ़ कर दीजिए, ये कहते हैं। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में जी, हज्जतुल वदा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए मिंबर पे, और मिंबर पे खड़े होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अल्लाह, कोई भी आदमी जिसको मुझसे तकलीफ़ पहुंची हो, किसी को मैंने मारा हो, हालांकि अल्लाह के नबी हाशा वकल्ला, किसी को नाहक कभी आपने नहीं मारा, किसी को नाहक आपने कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, इसके बावजूद लोगों के मजमा में आपने कहा कि अल्लाह, किसी को मैंने मारा हो, किसी को मैंने तकलीफ़ पहुंचाई हो, किसी से मेरी ज़ात से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची हो तो ए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए उसको मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। ये दुआ आपने दी अपनी उम्मत को। तो उलमा ने लिखा है कि मुस्तहब है कि आदमी जब अपनी आखिरी उम्र में पहुँचे तो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को और अपने लोगों को बुला करके, अगर किसी से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई मामला है तो उसकी इस्लाह कर ले, दुनिया में कर ले मामला, कह दे कि मुझको माफ़ कर दो। और किसी का कुछ लिया है, कुछ हड़पा है, जायदाद ली है उसकी, उसको धोखा दिया है, उसकी गीबत की है, उसकी चुगली की है, उसके साथ कोई मामला किया है, उससे माफ़ी मांग ले और कह दे कि देखो भाई, हमने तुम्हारे साथ ये किया था, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो ले लो, माफ़ करना चाहते हो तो माफ़ कर दो। अगर वो बदला लेना चाहता है तो बदला दीजिए। और सिर्फ अगर हुकूकुल इबाद का मामला है और कोई चीज़ उसकी गसब की है, उसको कभी धोखा दिया था या उसका कोई चीज़ लेकर के आपने लौटाया नहीं है, तो सिर्फ ज़बान से कहने से नहीं होगा, यहाँ तक कि उसका वो सामान लौटा दें। इल्ला ये कि वो आदमी कह दे कि ठीक है, आपने एतराफ़ कर लिया, अब हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, आप रखिए, हमने उसको छोड़ दिया, अल्लाह के वास्ते हमने उसको छोड़ दिया। अगर वो अपना हक़ लेने से दस्तबरदार हो जाए तो ऐसी सूरत में वो माफ़ी है, वरना बसूरत दिगर आदमी की गर्दन फंसने वाली है, बसूरत दिगर आदमी की गर्दन फंसने वाली है। इसी तरीके से हमें और आपको चाहिए कि हम अगर किसी से कोई मामला है तो उसकी इस्लाह कर लें। अगर कोई आदमी किसी आदमी से 1 साल तक गुफ्तगू बंद रखता है जी, 1 साल तक गुफ्तगू बंद है, तो उसके गुनाह के बारे में
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ہیں ابو خراش السلمی رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ ابو خراش السلمی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من حجر اخاہ سنتن، کہ جو آدمی 1 سال تک اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھے، قطع تعلق اس سے رکھے، فہو کسفک دمہ، گویا کہ اس نے اس کا خون کر دیا، گویا کہ اس نے اس کا خون کر دیا، گویا کہ اس نے اس کا خون بہا دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی جو گناہ اس میں ہے وہ گناہ اس میں ہے۔ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سال ہر سال بیت جاتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کی شکل دیکھے ہوئے، سال ہر سال لوگوں کو ایک دوسرے کی شکل دیکھے ہوئے بیت جاتے ہیں۔ سگے بھائی بہنوں کا معاملہ ہے، سگے بھائیوں کا معاملہ ہے، گھر میں آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ ہے۔ تو معاملہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سوچ رہے ہیں، جتنا ہم لوگ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلو نا وہ ہمارا کیا کر لے گا۔ وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا یا آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین تو قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے یہ چیزیں کہلوا دی ہیں تاکہ لوگ اس کو جان جائیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اصلاح کرنے میں، صلح کرنے میں آگے بڑھیں، صلح کرنے میں آگے بڑھیں، اور خاص طور پہ اگر یہ قطع تعلق اور تہاجر، آپس میں دشمنی اقارب اور رشتہ داروں کے درمیان ہے، تو یہ اسم اور گناہ کے اندر مزید اضافے کا سبب ہے، اس لیے کہ اس نے 2 چیزیں جمع کر لی۔ ایک چیز تو مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کا گناہ اس کو ہوگا، اور دوسری چیز اس نے رشتہ داری کو قطع کیا، اس کا بھی گناہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے قبل۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے، کسی سے کوئی معاملہ ہے، تو سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اسی کی غلطی تھی، وہ پہلے آئے گا میرے سامنے، میری کوئی غلطی نہیں تھی، ہم کیوں جھکیں گے؟ آپ ہی جھک جائیے، آپ ہی جھک جائیے، آگے بڑھ جائیے۔ یہ مت کہیے کہ میں اس سے بڑا ہوں، وہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم بڑا ہو کر کے معافی مانگیں گے، وہ چھوٹا ہم سے معافی نہیں مانگے گا۔ نہیں، مبررات تلاشیے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ عذر رہا ہو، اس لیے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہو سکتا ہے اس لیے یہ معاملہ رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، یہ تو سمجھیے۔ اگر دنیا میں اب آپ عذر تلاش لیتے ہیں اس کے بارے میں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے آپ کی جنت تو بن جائے گی۔ روپیہ کا معاملہ نہیں ہے، 1,00,000 2 لاکھ کا معاملہ نہیں ہے کہ چلو آیا آیا تو گیا گیا۔ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، آپ کی پوری زندگی کی نیکیاں ادھر ہی کی ادھر ہی رہ جائیں گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، ہم سب کی کامیابی اس میں مضمر ہے اور اس میں پوشیدہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں، خاکساری اختیار کریں، ماضی کو دفن کر دیں، ماضی کی جو تلخ یادیں ہیں ان کو مٹا دیں، اس کو بھولنے کی کوشش کریں، خیر میں سبقت کریں تاکہ مکمل اجر ہم کو مل سکے، اور ورنہ ہم کہیں ان لوگوں میں سے، ان محروم لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو یہ کہہ دے انذروا هذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کے معاملے کو چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کے یہ لوگ آپس میں صلح کر دیں۔ اور اس حال میں جی کہ ہم میں کا کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ کسی سے ہمارا جھگڑا ہو، کسی سے ہم نے قطع تعلق کیا ہو۔ اگر شرعی کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور شرعی عذر کیا ہے اس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی، اس کا تذکرہ ہم ابھی آپ کے سامنے، اور وہ مسائل اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن اگر عام یوں ہی سا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، اور کوئی ایسی ہی معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم نے صلح نہیں کی ہے تو جہنم ہمارے انتظار میں ہے، جہنم ہمارے انتظار میں ہے۔ لا یحل لمسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال،
کہ कोई आदमी 3 रात से ज्यादा अपने भाई से कतई ताल्लुक करे, फमन हजर फौका थलाथ लयालिन, जो आदमी 3 रात से ज्यादा कतई ताल्लुक करेगा, फमाता, मर गया, दखल अन्नार, जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम अपने लिए और आप तमाम लोगों के लिए इस गुनाह से इज्तिनाब और इस गुनाह से तौबा करने की तौफीक तलब करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा जी, इन हदीसों में हम लोगों ने ये समझा कि 3 रात से ज़्यादा अगर कोई भाई अपने भाई से कतई ताल्लुक़ करता है तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होती है, यहाँ तक कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को माफ़ करके सुलह सफ़ाई न कर लें। ये हमने पढ़ लिया है। और ये भी पढ़ा कि साल भर अगर किसी ने किसी से बातचीत बंद किया तो गोया कि उसने उसका खून कर दिया। और ये भी पढ़ा कि 3 दिन से ज़्यादा अगर बातचीत बंद किया, मर गया तो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम में दाखिल होगा। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसी लड़ाई में दोनों की मौत हो गई तो वो दोनों की दोनों जन्नत में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अपने ईगो को दफन करें और अपने भाई के साथ अगर कतई ताल्लुक़ है तो उसको दुरुस्त करें। अब यहाँ पर शरीयत ने कुछ मामले में कतई ताल्लुक़ का हुक्म दिया है जी, और वो जायज़ है। कब है देखिए। सबसे पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर औरत नाफरमान हो जाए, मियाँ बीवी हैं और बीवी नाफरमान हो गई, बात नहीं मानती है, दीनी बातों के ऊपर उसका ताउन नहीं करती है, और जो हक़ है शौहर का उसको वो पूरी तौर पे अदा नहीं करती है, लड़ाई झगड़े के ऊपर उतारू रहती है, तो कहा वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इदूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, वो औरतें जिनके झगड़े से तुम खौफ खाते हो, जिनके नुशूज़ से तुमको खौफ है, उनको नसीहत करो, पहले वाज़ो नसीहत करो, उनको बताओ, उनके हुकूक की याद दहानी करो, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, तो उनको बिस्तरों से अलग कर दो, माने नहीं बातचीत नहीं करो। लेकिन औरत को घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, हिज्र या कतई ताल्लुक़ उसी घर के अंदर होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अज़वाज मुतहरात से 1 महीना तक कतई ताल्लुक़ किया, और ये बातें आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। इसी तरह से अगर दो भाइयों के दरमियान किसी मामले में नाराज़गी हो गई है ना, तो और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है, मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है या नाफरमान नहीं भी है, लेकिन कभी किसी मामले में झगड़ा हो गया, आप अपने छोटे भाई से नाराज़ हैं या कोई बात है, तो उससे बातचीत बंद मत कीजिए, सलाम कलाम उससे बंद मत कीजिए, लेकिन अपने नाराज़गी का इजहार आप हद के अंदर रह करके कर सकते हैं। ये उसको जता सकते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हारे इस अमल से मैं नाराज़ हूँ, लेकिन बातचीत जारी रहे, जैसा चल रहा था सब जारी रहे, बस आप मुस्कुरा के मिलते थे, मुस्कुरा के नहीं मिलिए, ताकि उसको एहसास हो कि हमारे भाई के हक़ में हमने क्या किया है जिसकी वजह से वो हमसे मुस्कुरा कर नहीं मिल रहा है ना। ये चीज़ इसकी जवाज़ शरीयत के अंदर मौजूद है। दलील उसकी क्या है? उसकी दलील है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहते थे, इन्नी लअअलमु, मैं जानता हूँ, इज़ा कुन्ति अन्नी राज़िया व इज़ा कुन्ति अन्नी ग़ज़बान, मैं जानता हूँ जब तुम मुझसे राज़ी होती है और जब तुम मुझसे नाराज़ होती है, जब तुम मुझसे राज़ी होती है और जब तुम मुझसे नाराज़ होती है। क़ालत, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क़ुल्तु, मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन ऐन तारिफ़ु ज़ालिक, आप इसको कैसे पहचानते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा इज़ा कुन्ति अन्नी रादिया, अगर तुम मुझसे राज़ी होती है तो कहती है, फ़इन्नकी तक़ूलीना, तू कहती है ला व रब्बि मुहम्मद,
قسم اگر کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضَبٍ، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، قلتی تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. قالت ام المؤمنین کہتی ہیں قلت اجل، میں نے کہا کہ بالکل آپ نے درست کہا، واللہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی معاملہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. ناراضگی کے اظہار کے لیے صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. سلام، کلام، تعلقات، یہ سب کے سب ویسے ہی باقی رہتے ہیں، یہ سب کے سب ویسے ہی باقی رہتے ہیں. اس کے علاوہ کب ہم کسی سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، اس کے چند اور مسائل ہیں. انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے جو ابو داؤد کی حدیث بتائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت بند کر دیتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو دوزخ میں داخل ہوں گے، تو یہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے یا کچھ ٹائم بعد نکال لیے اگر جائیں گے؟ موحد ہے تو قاعدہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، اگر موحد ہے تو ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا. قطع تعلق کرنا، یہ بات سب پہلے بیان ہو چکی ہے، قطع تعلق کرنا زیادہ سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پہ مرے گا. اگر اللہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، چاہے گا تو بخش دے گا. اور اگر اللہ عذاب دے گا تو وہ جہنم جائے گا، اور اپنی گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد توحید کے بدولت ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر کے جنت میں جائے گا. ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا وہ، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی چلا گیا تو کیا کم گیا؟ یہ ہے. اور کوئی سوال ہے جی؟ چلیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ